ایک خوبصورت گاؤں تھا جہاں لوگ اپنی سادہ زندگی میں خوش رہتے تھے۔ وہاں ایک نوجوان لڑکا علی رہتا تھا۔ علی کی زندگی بہت ہی معمولی تھی، لیکن اس کی ایک بڑی خواہش تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ دنیا میں کچھ بڑا کرے، لوگوں کی مدد کرے اور ایک دن کامیاب ہو کر دکھائے کہ زندگی میں کوئی بھی مشکلات کو شکست دے سکتا ہے۔ علی کے والدین کا چھوٹا سا کاروبار تھا جس سے وہ بمشکل گزارا کرتے تھے۔ علی کی تعلیم بھی مکمل نہیں ہو سکی تھی، مگر وہ دل سے ایک اچھی زندگی گزارنا چاہتا تھا۔ اس کی زندگی میں سب سے بڑا چیلنج یہ تھا کہ وہ کم وسائل اور مشکلات کا سامنا کر رہا تھا۔ ایک دن علی کو اپنے گاؤں کے ایک بزرگ شخص سے ملاقات کا موقع ملا، جنہیں لوگ اپنی زندگی کے مسائل سے نجات پانے کے لیے مشورے دینے آتے تھے۔ بزرگ شخص نے علی سے کہا، بیٹا، زندگی میں ہر انسان کو مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مگر اصل جیت تب ہوتی ہے جب انسان ان مشکلات کا مقابلہ کرتا ہے۔ زندگی کی دنیا سے کبھی ہار نہ مانو۔ علی نے بزرگ کی باتوں کو دل سے سنا اور سوچا کہ وہ اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کرے گا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ نہ صرف اپنے والدین کا ساتھ دے گا بلکہ اپنی محنت سے خود کو کامیاب بنائے گا۔ علی نے چھوٹے چھوٹے کام شروع کیے، کبھی کھیتوں میں کام کیا، کبھی گاؤں کے لوگوں کو مدد فراہم کی اور کبھی محنت کے ساتھ اپنی تعلیم مکمل کرنے کی کوشش کی۔ علی کی زندگی میں بہت سے اتار چڑھاؤ آئے، کبھی وہ مشکلات سے تھک کر ہمت ہارنے لگتا تو کبھی وہ اپنی کامیابی کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو دیکھ کر حوصلہ پکڑتا، لیکن ہر بار وہ بزرگ شخص کی بات یاد کرتا، زندگی کی دنیا سے کبھی ہار نہ مانو۔ آخرکار علی کی محنت رنگ لائی اور اس نے اپنے علاقے میں ایک چھوٹا کاروبار شروع کیا۔ وہ کاروبار دن بدن بڑھنے لگا اور علی نہ صرف اپنے گاؤں کا بلکہ پورے علاقے کا ایک کامیاب تاجر بن گیا۔ علی نے اپنی کامیابی کا راز اپنی محنت، حوصلہ اور کبھی ہار نہ ماننے میں پایا۔ وہ جانتا تھا کہ زندگی میں کبھی بھی مشکلات ختم نہیں ہوتی، لیکن اگر انسان انہیں جیتنے کا عزم رکھے تو وہ ہر مشکل کو آسان بنا سکتا ہے۔ علی کی کہانی ایک سبق بن گئی۔ وہ ہمیشہ لوگوں کو یہ کہتا رہا، زندگی کی دنیا سے کبھی ہار نہ مانو، کیونکہ جو مشکلیں تمہیں توڑنا چاہتی ہیں وہی تمہیں کامیاب بنانے کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ زندگی کا یہ سبق نہ صرف علی کی زندگی میں کام آیا بلکہ اس کے گاؤں کے لوگوں کے لیے بھی ایک مثال بن گیا کہ جب تک انسان ہمت نہ ہارے وہ کبھی شکست نہیں کھا سکتا۔ علی کی کامیابی کی کہانی گاؤں کے کونے کونے میں پھیل گئی۔ لوگ اس کی محنت اور عزم کی مثال دینے لگے۔ اس کی زندگی نے ثابت کر دیا تھا کہ مشکلات صرف عارضی ہوتی ہیں اور اگر انسان میں حوصلہ ہو تو وہ انہیں اپنے راستے کی رکاوٹ نہیں بننے دیتا۔ علی کا کاروبار دن بدن بڑھتا گیا اور اس نے اپنے گاؤں کے لوگوں کی مدد کرنے کا عہد کیا۔ اس نے نہ صرف اپنی محنت سے کامیابی حاصل کی بلکہ اپنے گاؤں کے نوجوانوں کو بھی یہ سکھایا کہ محنت اور ایمانداری سے ہی زندگی میں کامیابی ملتی ہے۔ علی نے ایک اسکول کھولنے کا فیصلہ کیا تاکہ گاؤں کے بچے بہتر تعلیم حاصل کر سکے جو کہ کبھی وسائل کی کمی کی وجہ سے محروم رہتے تھے۔ یہ اسکول علی کے دل کے قریب تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ تعلیم ہی وہ ہنر ہے جو انسان کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ اسکول میں بچوں کو نہ صرف تعلیمی نصاب پڑھایا جاتا بلکہ انہیں زندگی کے اہم سبق بھی دیے جاتے۔ علی خود بچوں کو اخلاقی تعلیم دینے کے لیے وقت نکالتا اور ان سے یہ بات ضرور کہتا، تمہیں کبھی بھی دنیا کی مشکلات سے ہار نہیں ماننی چاہیے۔ زندگی کے ہر پل میں جدوجہد ہوتی ہے اور اگر تم اس جدوجہد سے نہ ہارے تو ایک دن تم ضرور کامیاب ہوگے۔ علی کے اسکول نے گاؤں کے بچوں کی زندگیوں میں ایک نیا رنگ بھر دیا۔ بہت سے بچے جو پہلے اپنے خوابوں کو محض خیالی تصور کرتے تھے اب انہیں حقیقت بنانے کی طاقت محسوس ہونے لگی۔ علی نے اپنے گاؤں میں ایک ایسا ماحول قائم کیا تھا جہاں ہر بچہ یہ جانتا تھا کہ وہ دنیا میں کچھ بڑا کر سکتا ہے، بس اسے اپنی محنت اور عزم کو جاری رکھنا ہے۔ علی کی زندگی کا فلسفہ سادہ تھا، کامیابی کا راستہ آسان نہیں ہوتا مگر وہ ان لوگوں کے لیے کھلا ہوتا ہے جو کبھی ہار نہیں مانتے۔ وہ یہ بات نہ صرف اپنے بچوں اور گاؤں والوں کو سکھاتا بلکہ خود بھی اس پر عمل پیرا ہوتا۔ پھر ایک دن علی کا گاؤں ایک بڑے ترقیاتی منصوبے کا حصہ بن گیا اور اس نے پورے علاقے میں بہت ساری تبدیلیاں لائی۔ علی نے اپنے کاروبار کو ایک بین الاقوامی سطح تک پہنچایا مگر اس کے لیے وہ کبھی بھی اپنی جڑوں اور اپنے گاؤں کو نہیں بھولا۔ اس نے ہمیشہ کہا، زندگی میں جہاں تک پہنچو ہمیشہ اپنے ماضی کو یاد رکھو کیونکہ وہ تمہاری کامیابی کی اصل وجہ ہوتا ہے۔ آخرکار علی کی کہانی ایک سچی مثال بن گئی کہ زندگی میں کبھی بھی ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ مشکلات اور چیلنجز ہمیشہ آئے گے مگر اگر دل میں عزم ہو اور قدموں میں حوصلہ تو دنیا کی کوئی بھی طاقت آپ کو ناکام نہیں کر سکتی۔ اس کی کہانی ہمیشہ سنائی جاتی رہی اور ہر نئی نسل کے لیے ایک روشن چراغ ثابت ہوئی۔ علی کی کامیابی کی کہانی نہ صرف اس کے گاؤں بلکہ پورے علاقے میں مشہور ہو گئی تھی۔ لوگ دور دور سے اس سے مشورہ لینے آنے لگے اور وہ ہمیشہ ایک ہی بات کہتا، زندگی میں مشکلات تو آتی ہیں لیکن یہ تمہاری محنت اور عزم پر منحصر ہے کہ تم انہیں کس طرح جیتتے ہو۔ علی کا اسکول اب نہ صرف گاؤں کے بچوں کے لیے بلکہ دوسرے علاقوں کے بچوں کے لیے بھی ایک مثال بن چکا تھا۔ اس اسکول کی کامیابی اور اس کے طریقہ تعلیم نے دوسرے گاؤں اور شہروں کو بھی متاثر کیا۔ علی نے اپنے اسکول کی بنیاد پر ایک تعلیمی ادارہ قائم کیا جس کا مقصد غریب اور محروم بچوں کو معیاری تعلیم فراہم کرنا تھا۔
ایک دن جب علی اپنے اسکول میں بچوں کو پا رہا تھا تو ایک نوجوان لڑکی سارا علی کے پاس آئی۔ سارا کے والدین غریب تھے اور وہ اسکول کی فیس نہیں دے پاتے تھے، لیکن سارا نے اپنی محنت اور عزم سے سب کو حیران کن طور پر متاثر کیا تھا۔ اس نے علی سے درخواست کی کہ وہ اسے اسکول میں داخلے کی اجازت دے تاکہ وہ اپنے خواب کو حقیقت میں بدل سکے۔ علی نے سارا کی کہانی سنی اور فوراً اسے اسکول میں داخل کر لیا، ساتھ ہی اس کے لیے اس کے تعلیمی اخراجات کا بندوبست بھی کیا۔ اس کا ماننا تھا کہ ہر بچے میں کامیابی کا بیج ہوتا ہے، بس انہیں ایک موقع دیا جائے۔ سارا نے علی کی مدد سے تعلیمی میدان میں حیرت انگیز ترقی کی اور وہ ایک دن ایک مشہور ڈاکٹر بن گئی۔ علی کی مدد سے اس نے اپنی زندگی بدل لی۔ علی کے اسکول سے فارغ ہونے والے بچے نہ صرف تعلیمی میدان میں کامیاب ہوئے بلکہ انہوں نے اپنے علاقے کی ترقی میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ علی کا مقصد صرف کاروبار یا مالی کامیابی نہیں تھا، بلکہ وہ چاہتا تھا کہ اس کے گاؤں کے لوگ تعلیم اور محنت کے ذریعے دنیا میں اپنا مقام بنائیں۔ وقت گزرتا گیا اور علی کی زندگی کی کہانی ایک سنہری مثال بن چکی تھی۔ وہ ہمیشہ نئے نوجوانوں کو ترغیب دیتا رہتا، اگر تم زندگی کی مشکلات کا مقابلہ کرتے ہو تو تمہیں کامیاب ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ پھر ایک دن علی کے علاقے میں ایک بڑی تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں علاقے کے تمام کامیاب لوگوں کو عزت دی جا رہی تھی۔ علی کو اس تقریب میں زندگی کے فاتح کے خطاب سے نوازا گیا اور یہ خطاب اس کی محنت، عزم اور لوگوں کی خدمت کے عوض تھا۔ اس موقع پر علی نے کہا، میری کامیابی کا راز صرف میری محنت نہیں تھی، بلکہ وہ لوگ تھے جنہوں نے میری مدد کی اور میری زندگی کو بہتر بنانے میں کردار ادا کیا۔ میں ان سب کا شکر گزار ہوں اور ہمیشہ یہی چاہوں گا کہ ہر انسان اپنے خوابوں کی طرف قدم بڑھائے اور زندگی کی دنیا سے کبھی ہار نہ مانو۔ یہ علی کی زندگی کا سب سے بڑا پیغام تھا اور اس کا ہر ایک لفظ لوگوں کے دلوں میں گھر کر گیا۔ اس کے بعد علی نے زندگی کی ایک اور اہم حقیقت سکھائی، اگر تم زندگی میں کبھی بھی ہار جاؤ تو سمجھو کہ تم نے ابھی تک وہ سب کچھ نہیں سیکھا جو تمہیں سیکھنا تھا۔ ہر ناکامی تمہیں کامیابی کے قریب لے آتی ہے، بس تمہیں ہمت نہ ہارنی چاہیے۔ علی کی کہانی آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے اور اس کی محنت اور عزم کی روشنی کبھی مدھم نہیں پئی۔ وہ ایک روشن ستارے کی طرح چمکتا رہا جس نے ہمیشہ اپنے اصولوں پر چل کر نہ صرف اپنی زندگی بلکہ دوسروں کی زندگی بھی بدل دی۔ علی کی زندگی کا سفر اب ایک مثال بن چکا تھا اور نہ صرف گاؤں کے لوگ بلکہ دوسرے علاقے کے لوگ بھی اس کی کہانی سن کر متاثر ہوتے تھے۔ وہ جان چکے تھے کہ علی کی کامیابی محض قسمت کا نہیں بلکہ اس کی انتھک محنت، ایمانداری اور کبھی ہار نہ ماننے کے عزم کا نتیجہ تھی۔ ایک دن علی کی ملاقات ایک اور نوجوان سے ہوئی جس کا نام حسن تھا۔ حسن ایک ایسا لڑکا تھا جو زندگی کی مشکلات سے تھک چکا تھا۔ وہ علی سے ملنے آیا اور اس نے اپنی زندگی کی مشکلات کا حال بیان کیا۔ علی صاحب، مجھے لگتا ہے کہ میں اپنی زندگی کے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ بہت سی ناکامیاں اور مسائل ہیں جو میری زندگی میں آتے ہیں اور اب میں ہار چکا۔ حسن کی آنکھوں میں مایوسی تھی اور وہ سوچتا تھا کہ اس کی زندگی اب ختم ہو چکی ہے۔ علی نے حسن کو بڑے سکون سے سنا اور کہا، تم نے اپنی زندگی میں بہت ساری مشکلات کا سامنا کیا ہے، لیکن تمہارے اندر وہ طاقت موجود ہے جو تمہیں ان سب سے آگے لے جا سکتی ہے۔ یاد رکھو، ہر انسان کی زندگی میں ایسا وقت آتا ہے جب وہ ہار محسوس کرتا ہے، لیکن یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب تمہیں اپنی حقیقت پہچاننی ہوتی ہے۔ تمہارے اندر کامیابی کی طاقت ہے، تمہیں صرف اس پر یقین کرنا ہے اور ہمت نہیں ہارنی۔ حسن نے علی کی باتوں کو غور سے سنا اور دل میں عزم پیدا کیا کہ وہ اپنی زندگی کو ایک نئی سمت دے گا۔ علی نے حسن کو مشورہ دیا کہ وہ اپنے خوابوں کی طرف قدم بڑھائے، محنت کرے اور اپنی ناکامیوں سے سبق لے کر آگے بڑھے۔ اس دن کے بعد حسن نے علی کے مشورے پر عمل شروع کیا۔ اس نے اپنی محنت، حوصلہ اور عزم سے اپنی زندگی بدلنی شروع کی۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ اپنے میدان میں کامیاب ہونے لگا اور اس کی زندگی میں بھی تبدیلی آ گئی۔ ایک دن وہ علی کے پاس آیا اور کہا، علی صاحب، آپ کی باتوں نے میری زندگی بدل دی۔ میں آج جو کچھ بھی ہوں وہ آپ کی وجہ سے ہے۔ آپ نے مجھے سکھایا کہ کبھی ہار نہیں ماننی چاہیے۔ علی نے مسکرا کر کہا، میں صرف تمہیں وہ راستہ دکھا رہا تھا جو تمہارے اندر تھا۔ تمہارے اندر جو طاقت ہے وہ کسی بھی مشکل کو شکست دینے کی صلاحیت رکھتی ہے، بس تمہیں اپنی کوشش جاری رکھنی ہے اور ایک دن تمہیں اپنی کامیابی ملے گی۔ حسن کی کامیابی نے علی کے دل میں یہ یقین مزید پختہ کر دیا کہ زندگی کی دنیا سے کبھی ہار نہ ماننا ہی کامیابی کا اصل راستہ ہے۔ علی کے لیے اس کی کہانی ایک اور مثال بن گئی کہ محنت، عزم اور امید سے انسان ہر چیلنج کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ علی کا مشن اب نہ صرف اپنے گاؤں علاقے تک محدود نہیں رہا تھا، اس نے مختلف شہروں اور دیہاتوں میں جا کر لوگوں کو زندگی کے اس عظیم سبق سے روشناس کروایا۔ اس نے تعلیمی ورکشاپس، سیمینارز اور کمیونٹی پروگرامز میں حصہ لینا شروع کیا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ پیغام پہنچ سکے کہ زندگی میں کامیابی صرف اس شخص کو ملتی ہے جو اپنی مشکلات سے لڑتا ہے اور کبھی ہار نہیں مانتا۔ علی کا نام اب ایک تحریک بن چکا تھا اور وہ ایک ایسی شخصیت بن چکا تھا جس نے اپنی زندگی میں نہ صرف کامیاب ہو کر دنیا کو متاثر کیا بلکہ دوسروں کی زندگیوں میں بھی تبدیلی لائی۔
اس نے لوگوں کو یہ سکھایا کہ کامیابی محض دولت شہرت نہیں، بلکہ وہ سکون، اطمینان اور دوسروں کی خدمت میں ہے۔ آخر کار علی کی زندگی کا یہ پیغام پورے علاقے میں پھیل گیا، اور لوگ سمجھ گئے کہ زندگی میں مشکلات آئے گی، لیکن وہ صرف عارضی ہے۔ اگر انسان محنت، ایمانداری اور ہمت سے اپنے راستے پر گامزن رہے تو کوئی بھی مقصد حاصل کیا جا سکتا ہے۔ علی کی کہانی اب تک سنائی جاتی ہے، اور اس کے اس پیغام کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ زندگی کی دنیا سے کبھی ہار نہ مانو، کیونکہ جو مشکلات تمہیں توڑنے کی کوشش کرتی ہیں وہ تمہیں نئی قوت فراہم کرنے کا ذریعہ بھی بن سکتی ہے۔ علی کی کہانی ایک عالمی تحریک بن چکی تھی، اور اس کا پیغام دنیا بھر میں پھیل رہا تھا۔ جہاں بھی وہ جاتا، لوگ اسے اپنے دلوں میں جگہ دیتے اور اس سے سیکھتے۔ علی نے کبھی بھی اپنی کامیابی کو صرف اپنے لیے نہیں رکھا، بلکہ وہ چاہتا تھا کہ اس کے ذریعے ہر انسان اپنی تقدیر بدل سکے۔ ایک دن علی نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی زندگی کا مقصد کچھ اور بڑے کاموں میں لگا دے گا۔ اس نے اپنے اسکول اور کاروبار کے ذریعے جو پیسہ اور شہرت کمائی تھی، اس کا بیشتر حصہ غریبوں کی مدد کے لیے وقف کرنے کا عزم کیا۔ اس نے ایک فاؤنڈیشن قائم کی جس کا مقصد ضرورت مندوں کی مدد کرنا اور انہیں تعلیم، صحت اور روزگار کے مواقع فراہم کرنا تھا۔ علی کی فاؤنڈیشن نے کئی بے سہارا خاندانوں کی مدد کی، بچوں کو اسکولوں میں داخل کیا اور نوجوانوں کو ہنر سکھا کر انہیں خود مختار بنانے کی کوشش کی۔ اس فاؤنڈیشن کے ذریعے علی نے ہزاروں زندگیوں میں تبدیلی لائی، اور اس کا نام نہ صرف اس کے گاؤں بلکہ پورے ملک میں معروف ہو گیا۔ علی کی کامیابی کا راز صرف اس کی محنت میں نہیں تھا، بلکہ اس کے دل میں لوگوں کی مدد کرنے کا جذبہ بھی تھا۔ وہ ہمیشہ کہتا، جب تک تم دوسروں کے لیے کچھ نہیں کرتے، تمہیں خود کو کامیاب سمجھنا بے معنی ہے۔ کامیابی اس وقت مکمل ہوتی ہے جب تم اپنے حاصل کردہ وسائل سے دوسروں کی زندگی بدل دو۔ علی کا ایک اور خواب تھا، وہ چاہتا تھا کہ اس کا گاؤں نہ صرف اقتصادی طور پر مضبوط ہو بلکہ وہ ایک ایسی کمیونٹی بنے جہاں لوگ ایک دوسرے کی مدد کرے، جہاں محبت، احترام اور تعاون کا ماحول ہو۔ اس مقصد کے لیے علی نے گاؤں میں ایک کمیونٹی سینٹر قائم کیا، جہاں لوگ آ کر اپنے مسائل پر بات چیت کرتے، ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارتے اور ایک دوسرے کی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے۔ کمیونٹی سینٹر نے گاؤں کے لوگوں کے لیے ایک نیا باب کھولا۔ یہاں نوجوانوں کو کاروباری صلاحیتوں کے بارے میں تربیت دی جاتی، خواتین کو خود مختار بنانے کے لیے ہنر سکھایا جاتا، اور بزرگوں کو اپنی زندگی کے تجربات نوجوانوں تک پہنچانے کا موقع دیا جاتا۔ اس سینٹر میں ہر ایک کی آواز سننے کا موقع ملتا، اور یہ گاؤں کے لوگوں کے لیے ایک مرکز بن گیا جہاں محبت اور تعاون کا ماحول تھا۔ علی نے گاؤں کی ترقی کے لیے مزید کئی منصوبے شروع کیے، جیسے کہ زرعی اصلاحات، صحت کے مراکز اور کم قیمت پر اسکول کی کتابیں فراہم کرنا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اس کے گاؤں کے لوگ خوشحال ہوں گے تو وہ دوسروں کی مدد بھی کر سکیں گے، اور یہ کہانی پوری دنیا میں پھیل جائے گی۔ پھر ایک دن علی کو ایک عالمی ایوارڈ ملا جسے انسانیت کا ستارہ کہا جاتا تھا۔ اس ایوارڈ کا مقصد دنیا بھر کے ان افراد کو نوازنا تھا جو انسانوں کی فلاح کے لیے اپنی زندگی وقف کرتے ہیں۔ علی نے اس ایوارڈ کو حاصل کیا اور اس موقع پر کہا، یہ ایوارڈ میرے لیے نہیں بلکہ اس تمام کمیونٹی کے لیے ہے جس نے مجھے کبھی تنہا نہیں چھوڑا۔ یہ ایوارڈ ان تمام لوگوں کے لیے ہے جو کبھی ہار نہ مانتے ہوئے اپنی زندگیوں میں بہتری لاتے ہیں اور دوسروں کی مدد کرتے ہیں۔ علی کی زندگی کا فلسفہ اب تک زندہ ہے، اور اس کی کہانی نئے عزم اور حوصلے کا پیغام دیتی ہے۔ اس نے ہمیشہ کہا، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی کا کوئی مقصد ہو تو اس مقصد کا مرکز دوسروں کی خدمت ہونی چاہیے۔ جب تک تم کسی کی زندگی بہتر کرنے کی کوشش نہیں کرتے، تمہیں کبھی بھی حقیقی کامیابی کا احساس نہیں ہوتا۔ آخر کار علی کی زندگی کی کہانی دنیا بھر میں ایک مثالی کہانی بن گئی، جو ہر انسان کو یاد دلاتی ہے کہ زندگی کی دنیا سے کبھی ہار نہ مانو، کیونکہ تمہاری زندگی کا مقصد دوسروں کی زندگی میں فرق ڈالنا اور ان کے لیے بہتر مستقبل بنانا ہے۔ علی کی زندگی کی کہانی اب ایک عالمی تحریک کا حصہ بن چکی تھی، اور اس کے پیغام نے نہ صرف اس کے گاؤں بلکہ دنیا بھر کے لوگوں کو متاثر کیا تھا۔ وہ ہمیشہ یہ کہتا، ہم سب کا مقصد صرف اپنی کامیابی حاصل کرنا نہیں ہے بلکہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کی زندگیوں میں تبدیلی لانا ہے۔ علی کی فاؤنڈیشن نے دنیا کے مختلف حصوں میں بھی اپنی موجودگی قائم کی۔ اس نے نہ صرف اپنے گاؤں علاقے کے لوگوں کی مدد کی بلکہ اپنی فاؤنڈیشن کے ذریعے دوسرے ممالک میں بھی تعلیمی پروگرامز اور صحت کے منصوبے شروع کیے۔ اس کا یقین تھا کہ اگر ایک انسان دنیا کے کسی بھی کونے میں ایک چھوٹا سا فرق ڈال سکتا ہے تو وہ پورے معاشرتی نظام میں تبدیلی لا سکتا ہے۔ چند سالوں بعد علی کا گاؤں ایک ترقی یافتہ علاقے کے طور پر جانا جانے لگا۔ یہاں کی تعلیم کا معیار بلند تھا، روزگار کے نئے مواقع پیدا ہو چکے تھے، اور لوگ ایک دوسرے کی مدد کے لیے ہمیشہ تیار رہتے تھے۔ علی نے ہمیشہ کہا، یہ تبدیلی صرف میرے ذریعے نہیں آئی، یہ ہماری کمیونٹی کی محنت اور عزم کا نتیجہ ہے۔ علی نے لوگوں کو یہ سکھایا کہ کامیابی کا اصل معیار دولت شہرت نہیں بلکہ انسانیت کی خدمت اور دوسروں کی مدد کرنا ہے۔ وہ اکثر لوگوں سے کہتا، تمہاری کامیابی کا پیمانہ اس بات سے نہیں ہوتا کہ تمہارے پاس کتنی دولت ہے بلکہ اس بات سے ہوتا ہے کہ تم نے کتنے لوگوں کی زندگیوں میں مثبت فرق ڈالا ہے۔ کچھ عرصہ بعد علی کی صحت خراب ہونے لگی۔
عمر کے ساتھ ساتھ اس کی جسمانی طاقت میں کمی آئی، لیکن اس کے عزم میں کبھی کمی نہ آئی۔ وہ ہمیشہ اپنے کاموں میں مصروف رہتا، چاہے وہ فاؤنڈیشن کی سرگرمیاں ہوں یا اپنے گاؤں کے لوگوں کی مدد۔ اس کی زندگی کا مقصد اب تک یہی تھا، دوسروں کی زندگیوں میں فرق ڈالنا۔ ایک دن جب علی بستر پر تھا اور اپنے آخری ایام گزار رہا تھا، اس کے پاس ایک نوجوان آیا جس کا نام عثمان تھا۔ عثمان علی کا ایک پرانا شاگرد تھا جو اب ایک کامیاب تاجر بن چکا تھا۔ وہ علی کی زندگی کے سبقوہے کی روشنی میں کامیاب ہوا تھا اور اب وہ اس کی خدمت کے لیے واپس آیا تھا۔ عثمان نے علی کے پاس بیٹھ کر کہا، علی صاحب، آپ نے میری زندگی بدل دی۔ آپ کی رہنمائی اور محبت کی بدولت میں آج یہاں ہوں۔ آپ نے مجھے سکھایا کہ انسانیت کی خدمت ہی اصل کامیابی ہے، اور میں ہمیشہ آپ کا شکر گزار رہوں گا۔ علی مسکرا کر عثمان سے کہا، میرے لیے تمہاری کامیابی ہی میری سب سے بڑی کامیابی ہے۔ تمہیں جو کچھ بھی ملے وہ تمہاری محنت اور عزم کا نتیجہ ہے، اور میں نے بس تمہیں وہ راستہ دکھایا جو تمہارے اندر پہلے سے تھا۔ علی کا انتقال ایک پرامن لمحے میں ہوا، لیکن اس کا پیغام دنیا بھر میں زندہ رہا۔ اس نے اپنے پیچھے ایک ایسا ورثہ چھوڑا تھا جس سے نہ صرف اس کا گاؤں بلکہ پوری دنیا نے فائدہ اٹھایا۔ اس کی زندگی اور اس کے پیغامات ہمیشہ لوگوں کے دلوں میں زندہ رہیں گے اور وہ کبھی نہیں بھولے جائیں گے۔ علی کی کہانی آج بھی دنیا بھر میں سنائی جاتی ہے۔ وہ ہمیشہ ایک مثال کے طور پر یاد کیا جاتا ہے کہ کیسے ایک انسان اپنی محنت، عزم اور دوسروں کی خدمت سے نہ صرف اپنی زندگی بدل سکتا ہے بلکہ دوسروں کی زندگیوں میں بھی فرق ڈال سکتا ہے۔ زندگی کی دنیا سے کبھی ہار نہ مانو، کیونکہ تمہاری محنت، عزم اور انسانیت کی خدمت سے تمہاری تقدیر بدل سکتی ہے اور تمہاری زندگی کا مقصد پورا ہو سکتا ہے۔ علی کی وفات کے بعد اس کا گاؤں ایک یادگار مقام بن گیا تھا، جہاں لوگ دنیا بھر سے آ کر اس کی زندگی کے بارے میں جاننا چاہتے تھے اور اس کے پیغامات کو اپنے عمل میں لانا چاہتے تھے۔ علی کی کہانی ایک ایسی درسگاہ بن چکی تھی جس نے لاکھوں لوگوں کی زندگی بدل دی۔ اس کا گاؤں اب ایک مثال تھا کہ کس طرح محنت، عزم اور انسانیت کی خدمت کے ذریعے کمیونٹیز میں انقلاب لایا جا سکتا ہے۔ علی کی فاؤنڈیشن، جس کا مقصد لوگوں کی مدد کرنا اور انہیں بااختیار بنانا تھا، اب عالمی سطح پر کام کر رہی تھی۔ فاؤنڈیشن نے تعلیمی ادارے قائم کیے، صحت کے مراکز بنائے اور لوگوں کو سوشل ورک، کاروبار اور مختلف ہنروں کی تربیت دی۔ ہر سال فاؤنڈیشن علی کے نام پر ایک ایوارڈ بھی دیتی تھی، جس کا مقصد ان افراد کو نوازنا تھا جو دوسروں کی زندگیوں میں تبدیلی لانے کے لیے کام کرتے تھے۔ علی کا سب سے بڑا خواب تھا کہ لوگ اپنے کام میں ایماندار ہوں، ایک دوسرے کی مدد کرے اور دنیا کو بہتر بنانے کے لیے محنت کرے۔ اس نے اپنی زندگی میں جو اصول اپنائے تھے وہ اس کی فاؤنڈیشن کے ذریعے آج بھی عمل میں لائے جا رہے تھے۔ اس کا یہ فلسفہ تھا کہ دنیا کے مسائل کو حل کرنے کے لیے اگر ہر شخص اپنے حصے کی کوشش کرے تو پوری دنیا میں تبدیلی لائی جا سکتی ہے۔ علی کے گاؤں کے لوگ، جو کبھی غربت اور کم وسائل کا شکار تھے، اب ایک خوشحال اور خود مختار کمیونٹی بن چکے تھے۔ انہوں نے نہ صرف اپنی زندگی کو بہتر بنایا تھا بلکہ اپنے ارد گرد کے گاؤں، شہر اور پورے علاقے کی تقدیر بھی بدل دی تھی۔ اب علی کے گاؤں کے لوگ دوسروں کی مدد کرنے میں بھی پیش تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ علی کی کامیابی کا راز صرف اپنی محنت میں نہیں تھا بلکہ دوسروں کی خدمت اور ان کے ساتھ تعاون کرنے میں تھا۔ علی کی کہانی ایک ایسی روشنی بن چکی تھی جو ہر انسان کو یہ سکھاتی تھی کہ کوئی بھی مشکل، چاہے وہ کتنی ہی بڑی ہو، انسان کے حوصلے اور عزم کے سامنے کچھ نہیں۔ اس کے گاؤں کے بچے، نوجوان اور بزرگ سب نے علی کی تعلیمات کو اپنی زندگیوں میں ڈھالا، اور یہی وجہ تھی کہ ان کی زندگیوں میں تبدیلی آئی۔ وہ جانتے تھے کہ زندگی کی دنیا سے کبھی ہار نہ مانو۔ علی کے بعد اس کا ایک اور خواب تھا جو پورا ہو چکا تھا۔ اس نے اپنے گاؤں میں ایک یادگاری کتاب اور ایک میموریل قائم کرنے کا فیصلہ کیا، جس میں اس کی زندگی کے اصول اور کامیاب کہانیاں درج کی جاتی تھیں۔ اس کتاب کو گاؤں کے اسکولوں میں پڑھایا جاتا تھا تاکہ علی کی تعلیمات ہمیشہ زندہ رہے اور نئی نسل کو یہ سکھایا جا سکے کہ زندگی میں کبھی بھی مشکلات کے سامنے ہار نہیں ماننی چاہیے۔ علی کی کہانی دنیا بھر میں سنی جاتی رہی اور اس کا پیغام ہمیشہ زندہ رہا۔ اگر تم دنیا کو بہتر بنانا چاہتے ہو تو سب سے پہلے اپنی زندگی کو بہتر بناؤ، اور جب تم اپنے راستے پر چلتے ہو تو یقین رکھو کہ تمہارے پیچھے آنے والوں کے لیے بھی تمہاری کہانی ایک مشل راہ بنے گی۔ علی کی زندگی کا اثر اب ایک عالمی تحریک میں تبدیل ہو چکا تھا اور اس کا پیغام دنیا کے مختلف کونوں تک پہنچ چکا تھا۔ اس کی فاؤنڈیشن کی سرگرمیاں نہ صرف گاؤں اور شہر میں محدود تھیں بلکہ اس نے عالمی سطح پر بھی لوگوں کی زندگیوں میں تبدیلی لانے کا کام شروع کیا تھا۔ علی کے پیغامات اور اس کی کہانیاں اب کتابوں، سمنارز اور ویب سائٹس پر موجود تھیں، اور وہ دنیا بھر میں مختلف تعلیمی اداروں میں پڑھائی جاتی تھیں تاکہ لوگوں کو یہ سکھایا جا سکے کہ انسان اپنے عزم اور محنت سے دنیا کو بدل سکتا ہے۔ علی کی زندگی کی سب سے بڑی سکھائی جانے والی بات یہ تھی کہ انسان کبھی ہار نہیں مانتا، چاہے حالات جیسے بھی۔ اس نے اپنے عمل سے ثابت کیا تھا کہ انسان کا کردار، اس کی محنت اور دوسروں کی مدد کرنا ہی اس کی حقیقی کامیابی ہے۔ دنیا بھر میں مختلف ممالک کے لوگ، خاص طور پر نوجوان، علی کی کہانیوں سے متاثر ہو کر اپنی زندگیوں میں تبدیلی لانے کی کوشش کرنے لگے تھے۔ علی کی فاؤنڈیشن نے ایک نئی سمت اپنائی
اور اس نے دنیا بھر کے مختلف مسائل کو حل کرنے کے لیے عالمی سطح پر کام کرنا شروع کیا۔ اس کے پروگرامز میں غربت کے خاتمے، تعلیم کی فراہمی اور صحت کے نظام کی بہتری پر خاص توجہ دی جا رہی تھی۔ فاؤنڈیشن نے دنیا بھر کے مختلف ممالک میں اسکولز، صحت کے مراکز اور ہنر سیکھنے کے پروگرام شروع کیے تاکہ ہر فرد کو اپنے حقوق اور امکانات کے بارے میں آگاہ کیا جا سکے اور انہیں اپنی زندگی کے معیار کو بہتر بنانے کا موقع مل سکے۔ علی کی فاؤنڈیشن نے خاص طور پر نوجوانوں کی طاقت کو تسلیم کیا تھا اور ان کے اندر چھپی صلاحیتوں کو نکھارنے کے لیے کئی منصوبے بنائے تھے۔ نوجوانوں کو مختلف کاروباری مواقع دینے کے لیے انٹرپرینیورشپ پروگرامز شروع کیے گئے تاکہ وہ نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنے معاشرتی ماحول کے لیے بھی تبدیلی لا سکے۔ اس پروگرام کے تحت نوجوانوں کو نہ صرف کاروباری مہارت سکھائی جاتی تھی بلکہ انہیں ایک معاشرتی ذمہ داری کا احساس بھی دلایا جاتا تھا کہ وہ اپنی کامیابیوں کا حصہ اپنے کمیونٹی کے ساتھ شیئر کرے۔ علی کی زندگی کا مقصد صرف لوگوں کی مدد کرنا نہیں تھا بلکہ یہ سمجھنا تھا کہ تبدیلی تب تک ممکن نہیں جب تک لوگ خود اسے پیدا کرنے کی کوشش نہ کرے۔ اس نے لوگوں کو اپنے وسائل سے فائدہ اٹھانے، اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدلنے اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر معاشرتی بہتری کے لیے کام کرنے کی ترغیب دی تھی۔ ایک دن علی کی فاؤنڈیشن نے لی ایوارڈ فار ہیومن سروس کا آغاز کیا، جو ہر سال ان افراد کو دیا جاتا تھا جو انسانیت کے لیے عظیم خدمات فراہم کرتے۔ یہ ایوارڈ دنیا بھر کے انسان دوست افراد، سماجی کارکنوں اور کاروباری افراد کو دیا جاتا تھا جو اپنے کام کے ذریعے دنیا میں بہتری لانے کی کوشش کر رہے تھے۔ علی کی وفات کے بعد اس ایوارڈ کو اس کی زندگی کے ورثے اور اس کے پیغام کو آگے بڑھانے کے طور پر استعمال کیا گیا تھا۔ علی کے گاؤں میں اب ایک عظیم ثقافتی مرکز تھا جہاں نہ صرف تعلیمی پروگرامز اور ورکشاپس ہوتے بلکہ یہاں عالمی سطح پر مختلف ممالک کے لوگوں کا آنا جانا تھا تاکہ وہ علی کی زندگی، اس کے فلسفے اور اس کی فاؤنڈیشن کی سرگرمیوں سے سیکھ سکے۔ اس مرکز میں دنیا بھر سے لوگ آ کر اپنی کہانیاں سناتے اور ایک دوسرے سے اپنی سیکھنے کی تجربات کا تبادلہ کرتے۔ علی کا خواب تھا کہ ایک دن دنیا بھر میں ایسی کمیونٹیز قائم ہوں جہاں لوگ ایک دوسرے کا خیال رکھے، ایک دوسرے کی مدد کرے اور ایک ایسا معاشرہ تشکیل دے جہاں ہر فرد کو اپنے حقوق ملے اور ہر انسان اپنی زندگی میں بہتری لا سکے۔ علی کی وفات کے کئی سالوں بعد اس کا یہ خواب حقیقت بن چکا تھا اور اس کا پیغام دنیا بھر میں زندہ تھا۔ آج علی کی کہانی نہ صرف ایک ماضی کی کہانی ہے بلکہ ایک زندہ حقیقت ہے۔ ہر جگہ جہاں بھی لوگ مشکل حالات میں ہیں، علی کی کہانی ایک امید کی کرن بن کر ان کے سامنے آتی ہے۔ اس کی زندگی کا پیغام آج بھی ہر دل میں زندہ ہے۔ زندگی میں کبھی ہار نہ مانو، کیونکہ جب تک تمہارے اندر انسانیت کا جذبہ، محنت کا عزم اور دوسروں کے لیے محبت موجود ہے، تمہارے راستے میں کوئی بھی رکاوٹ تمہیں شکست نہیں دے سکتی۔ علی کی زندگی کا پیغام اب ایک عالمی ثقافت کا حصہ بن چکا تھا اور اس کی کہانی اب ایک تحریک بن چکی تھی۔ لوگوں نے اس کی زندگی کے اصولوں کو نہ صرف اپنے ذاتی زندگیوں میں اپنایا بلکہ دنیا کے مختلف حصوں میں اسے ایک مثالی رہنمائی کے طور پر مانا۔ علی کی فاؤنڈیشن نے عالمی سطح پر اپنے اثرات بڑھائے اور اس کی جدوجہد کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب پوری دنیا میں اس کے اصولوں کی بنیاد پر مختلف ترقیاتی منصوبے کامیابی کے ساتھ چل رہے تھے۔ علی کی زندگی اور اس کے مشن کی سب سے بڑی خاصیت یہ تھی کہ اس نے کبھی اپنی کامیابی کو ذاتی فائدے کے طور پر نہیں دیکھا۔ اس کی نظر میں حقیقی کامیابی اس بات میں تھی کہ وہ کتنے لوگوں کی زندگی میں بہتر تبدیلی لا سکا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کا ہر منصوبہ، ہر اقدام اور ہر پروگرام اس مقصد کے لیے تھا کہ وہ لوگوں کو خود مختار بنائے اور ان کے اندر یہ جذبہ پیدا کرے کہ وہ خود اپنے مسائل حل کر سکے۔ ایک دن علی کی فاؤنڈیشن نے دنیا بھر میں ایک عظیم انسانی خدمات کی کانفرنس منعقد کی جس میں مختلف ممالک کے مشہور سماجی کارکن، کاروباری افراد اور انسان دوست شخصیات مدعو کی گئیں۔ اس کانفرنس کا مقصد یہ تھا کہ دنیا بھر کے لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ علی کی زندگی کے اصولوں کو اپنانے سے کیسے ایک بہتر معاشرہ تشکیل دیا جا سکتا ہے۔ کانفرنس میں ایک عالمی رہنما نے علی کے بارے میں کہا، علی کی زندگی کا مقصد لوگوں کے دلوں میں امید کی روشنی جگانا تھا اور اس نے یہ کام کامیابی کے ساتھ کیا۔ وہ نہ صرف اپنے گاؤں کے لیے ایک ہیرو تھے بلکہ وہ دنیا کے ہر کونے میں ایک ایسی امید کی کرن بن چکے ہیں جس کی وجہ سے لوگ اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کی طاقت پا چکے ہیں۔ علی کی وفات کے کئی سالوں بعد بھی اس کا اثر اب تک لوگوں کے دلوں میں زندہ تھا۔ گاؤں میں ہر سال علی کے یوم وفات پر ایک تقریب ہوتی جس میں نہ صرف گاؤں کے لوگ بلکہ دور دراز علاقوں سے بھی لوگ آ کر علی کی زندگی اور اس کے پیغامات کو یاد کرتے۔ یہ تقریب نہ صرف ایک یادگار تھی بلکہ ایک موقع بھی تھا کہ لوگ آپس میں اپنی کامیاب کہانیاں شیئر کرے اور ایک دوسرے کو ہمت دے۔ علی کے بعد اس کا گاؤں ایک عالمی مثال بن چکا تھا کہ کس طرح محنت، ایمانداری اور انسانیت کے جذبے سے دنیا کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ یہاں کے لوگ اب نہ صرف خود کامیاب تھے بلکہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کی زندگیوں میں بھی بہتری لانے کے لیے کام کرتے تھے۔ علی کی زندگی کا فلسفہ اس بات پر مبنی تھا کہ انسانیت کی خدمت ہی اصل کامیابی ہے اور اس کی یہ تعلیمات ہمیشہ زندہ رہے گی۔ اس نے اپنے عمل سے یہ ثابت کیا کہ جب انسان خود کو دوسروں کی خدمت کے لیے وقف کرتا ہے تو اس کی زندگی کا مقصد پورا ہوتا ہے اور وہ دنیا میں ایک حقیقی تبدیلی لاتا ہے۔
جو لوگ دوسروں کی مدد کرتے ہیں وہ کبھی ہار نہیں سکتے، اور جو زندگی میں کبھی ہار نہیں مانتے وہ ہمیشہ کامیاب رہتے ہیں۔ یہ پیغام نہ صرف علی کی زندگی کا خلاصہ تھا بلکہ اس کے پیغام کا اصل جوہر تھا۔ اس کے الفاظ اور عمل نے ایک دنیا کو روشنی دکھائی تھی، اور وہ روشنی آج بھی لوگوں کے دلوں میں چمک رہی ہے۔